अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरख धंधा और आज का गोरख धंधा साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के नाम। 4.5 साल लंदन में गुजारे, आज इंग्लिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके। कब जाएंगे, कब पहुंचेंगे, रास्ता किस नौयत का होगा और ख़ासकर ये जो मशरिक़ वस्ती का स्टेटस बदला, चीज़ों में तब्दीली आई, इसके क्या असरात मरतब होंगे पाकिस्तान के ऊपर। और इस सिलसिले में आज मेरा साथ देंगे बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन से सीनियर सहाफ़ी फ़रीद कुरैशी साहब। फ़रीद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया और 4 सालों के बाद इंग्लिस्तान को छोड़ के पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके नवाज शरीफ साहब। 4.5 साल के क़याम में आपकी आंखों ने क्या देखा, क्या सुना और कैसे सवालात आपने उनसे किए और उनकी सेहत कैसी थी? थैंक यू कुरैशी साहब। देखें, जब 19 नवंबर 2019 को मियाँ साहब लंदन आए थे तो उनकी सेहत नज़र आता था कि ख़राब है और वो बहुत कमज़ोर थे। जेल का भी असर होता है, फिर बीमारी भी थी और डॉक्टर अदनान जो है उन्होंने बताया कि मियाँ साहब की जो दिमाग की शरेयान है वो 80% बंद है, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत भी है। फिर उनके प्लेटलेट्स भी गिरे हुए थे और उनका इलाज हमने देखा कि लंदन के मुख्तलिफ अस्पतालों में हुआ, जिनमें गाइज हॉस्पिटल है, हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक है और दीगर जगहों पे भी वो जाते रहे। शुरू में मुतवातर जाते थे और उनका इलाज होता था। फिर बाद में उनकी सेहत बज़ाहिर भी बेहतर हुई और नज़र भी आ रहा था कि वो सेहतमंद हैं, अच्छे हैं, पहले से बेहतर हैं। फिर जब कोविड के दौरान वो आइसोलेशन में भी रहे, जिस तरह से हम लोग सारे थे लॉकडाउन के दौरान, तो उसके बाद उन्होंने सियासी सरगर्मियाँ शुरू की और फिर उनका सारा जोर जो है वो सियासत के ऊपर था और उन्होंने जो हसन नवाज का दफ्तर था उसको हेड ऑफिस बनाया और वहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के अंदर सियासत उन्होंने भरपूर तरीके से की, तकरीरें भी की और जो उनका काम था वो उन्होंने किया। और अब वो यहाँ से सऊदी अरब रवाना हुए हैं, वहाँ से वो दुबई जाएंगे और दुबई से चार्टर्ड प्लेन के ज़रिए पाकिस्तान रवाना होंगे। कुरैशी साहब, आपको क्या लगता है कि लंदन से सऊदी अरेबिया क्यों और सऊदी अरेबिया से दुबई क्यों और फिर दुबई से पाकिस्तान, और वो भी खसूसी त्यारे में क्यों जाएंगे? देखें, एक तो उन्होंने कहा कि मैंने उम्रा अदा करना है, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी देनी है, इसलिए मैं सऊदी अरब जाऊँगा। दुबई में उनकी कुछ मुलाकातें हैं शायद, तो इसके लिए वो दुबई जाएँगे। वहाँ से फिर वो चाहते हैं कि चार्टर्ड तैयारे पे जाएँ जिसमें तकरीबन 150 लोग होंगे, उनमें सहाफ़ी भी होंगे, उनके सियासी वर्कर भी होंगे। तो एक माहौल बनाने के लिए वो सारी प्रैक्टिस जो है वो की जा रही है और उस तैयारे को भी नून लीग ने उम्मीद है पाकिस्तान का नाम दिया है उस परवाज़ को, कि नून लीग के पास पाकिस्तान को देने के लिए उनके मुताबिक वो नवाज शरीफ का नाम है और उनकी कारकर्दगी जो माजी का जिसको वो जिक्र करते हैं वो है। तो वो चाहते हैं कि उसको भरपूर तरीके से कैश किया जाए और वोटर को अपनी तरफ मबजूल किया जाए। बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि जो इमरान खान है उनको जेल में डालने के बावजूद उनकी मकबूलियत जो है वो अभी तक लोगों के अंदर मौजूद है और एक चैलेंज है बड़ा नवाज शरीफ के लिए कि किस तरह से वो अपने वोटर्स को जो है मुतहर्रिक करेंगे और अपने साथ मिलाएंगे। क्या आप भी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ खसूसी त्यारे में पाकिस्तान जा रहे हैं? लंदन से बहुत सारे जर्नलिस्ट मेरे समेत जाने के लिए तैयार हैं। अभी तक तो यही प्रोग्राम है कि हम सारे जाएंगे उस तैयारी में, लेकिन एक जो लोगों के अंदर गलत फहमी है कि शायद उसकी सारी पेमेंट शरीफ फैमिली की तरफ से की जा रही है, वो दुरुस्त नहीं है। जो चार्टर्ड तैयारा है उसके अंदर भी जो लोग सफ़र करेंगे जर्नलिस्ट, उनको ये कहा गया है कि आपको हम पेमेंट डिटेल्स दे रहे हैं, आप वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आप हमारे साथ जा सकेंगे। तो ये जो एक ट्वीट भी मैंने देखी, एक हमारे दोस्त हैं तारिक मतीन साहब, उनकी, कि सारे जर्नलिस्ट जो है वो भी शरीफ फैमिली के खर्चे पे जा रहे हैं। सारे नहीं जा रहे। मैं इस बात को हल्फन कह सकता हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं इदारे की तरफ से या RY की तरफ से पैसे उनको दिए जाएंगे और उस पे हम सफ़र करेंगे। फिर आप बतौर सहाफ़ी मियाँ साहब के साथ जाएंगे और आपके बकौल के वो एक माहौल बनाना चाहते हैं खसूसी त्यारे में और सहाफ़ियों को साथ ले जाकर, तो आप उस माहौल को बनाने में अपना किरदार अपने पैसों से शामिल करेंगे? नहीं, हमने तो रिपोर्टिंग करनी है चूंकि इवेंट एक बड़ा है। पाकिस्तान का 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुका है एक शख्स और आज भी पाकिस्तान की सियासत में एक अहम किरदार है उस बंदे का। तो वो जब जाएंगे तो उसमें बहुत सारे सवालात हैं लोगों के ज़हनों में कि क्या उन्हें एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान से इलाज की गरज से लंदन आए थे और स्टाम्प पेपर दे के आए थे और जो टाइम दिया गया था उसमें वो वापस नहीं गए। तो उस हवाले से काफ़ी सारे सवालात हैं, लोग जानना चाहते हैं और लोग देखना चाहते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप नवाज शरीफ के वॉक करने की कोई वीडियो लगाते हैं तो उस पर हज़ारों बल्कि लाखों व्यूज़ आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा सियासत में अच्छा या बुरा, आप जो भी नाम दें, उस बंदे का किरदार है और उसको लोग देखना चाहते हैं। तो उस इवेंट की कवरेज के लिए जो सहाफ़ी उनके हक में लिखते हैं या बोलते हैं वो भी जाएंगे और जो उन पर तनकीद करते हैं और उनसे गैर जानिबदार होकर सवाल भी पूछते हैं वो भी जाएंगे। और ये सहाफ़ियों का काम है, उन्होंने तो करना है।
کہ نواز شریف صاحب پاکستان کی دوسری بڑی اور مقبول ترین جماعت کے سربراہ ہیں اور پھر سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان، وہ بھی 3 بار رہے۔ اب جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ مقبولیت عمران خان کی ہے لیکن نواز شریف صاحب بھی واپس جا رہے ہیں، ایز اے صحافی کتنا کانفیڈنس نظر آیا آپ کو نون لیگ کی اوور آل جو لیڈرشپ ہے اس میں، اور خاص کر نواز شریف صاحب میں جب وہ واپس گیا آج؟ دیکھیں میاں صاحب نے 4 سال انتظار کیا ہے لنڈن میں بیٹھ کے، اور انہوں نے ایک دفعہ جب میٹنگ میں ان سے پوچھا گیا کہ میاں صاحب آپ کب جائیں گے پاکستان، تو انہوں نے کہا کہ پنجابی زبان میں انہوں نے کہا کہ جو لوہار ہوتا ہے نا، وہ لوہا گرم دیکھ کے پھر اس پہ وہ ضرب لگاتا ہے صحیح ٹائم پہ، تو میں صحیح ٹائم پہ پاکستان جاؤں گا۔ اب انہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے ان کے جانے کا۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ پاکستان میں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے انہیں۔ تو اب دیکھ لیں، خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، مقبولیت ان کی ختم نہیں ہو سکی، خان صاحب کو ابھی بھی لوگ پاکستان میں چاہتے ہیں، اور اگر یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں تو عمران خان شاید جیت جائیں پاکستان کے اندر۔ اس کے باوجود نواز شریف واپس جا رہے ہیں، تو انہیں کوئی آثار نظر آ رہے ہیں کہ وہ شاید 4تھی بار پرائم منسٹر بنیں گے، تو اس لیے وہ واپس جا رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا گراؤنڈ کے اوپر، پاکستان کی سیاست بہت ہی جسے کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کل۔ بے نظیر جو ہیں وہ بھی ایک ڈیل کر کے واپس گئی تھیں مشرف کے ساتھ، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا پاکستان میں، اللہ نہ کرے ایسا دوبارہ تاریخ دہرائے، لیکن کچھ بھی ممکن ہے پاکستان کے اندر۔ تو اس حوالے سے بھی نواز شریف کو سارے چیلنجز کا بھی اندازہ ہے، اور انہیں ووٹرز کا بھی پتہ ہے، انہیں پاکستان کے حالات کا بھی پتہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حالات پاکستان کے بہت زیادہ خراب ہیں معاشی طور پہ اسپیشلی، لیکن اس کے باوجود وہ واپس جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ قریشی صاحب، یہ جو لوہا ٹھنڈا تھا، یہ کیا عمر عطا بندیال کی وجہ سے تھا، اور اب اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ نے اسے گرم کیا جس کے اوپر وہ زور سے کوئی وار کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ صرف ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں اس میں۔ دیکھیں کہ جب عمران خان حکومت میں آئے تھے تو اسٹیبلشمنٹ بھرپور طور پر ان کے ساتھ تھی۔ جرنلسٹوں کو یہ کہا گیا کہ کم از کم 6 ماہ تک آپ مثبت رپورٹنگ کریں، یہ ہمیں الفاظ یاد ہیں اس وقت کے DGISPR کے۔ تو اس وقت تو ایک ماحول تھا، اسٹیبلشمنٹ ساری جو ہے وہ میاں صاحب کے خلاف تھی، انہیں جیل میں ڈالا گیا، ان کی بیٹی کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور اس وقت تو حالات ایسے تھے کہ ان کا واپس جانا ان کے خیال میں سیاسی طور پہ بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، اور ویسے بھی انہیں پتا تھا کہ واپس جائیں گے تو ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے بھی انتظار کیا، لوگوں نے بھی دیکھا کہ 3.5 سال تک عمران خان صاحب نے حکومت کی، وہ بھی بہت سارے انہوں نے اچھے کام بھی کیے، لیکن جو اوور آل عوام کی توقعات پہ وہ بھی پورا نہیں اتر سکے۔ اگر انہیں 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، لیکن نون لیگ کو یہ ڈر تھا کہ اگر فیض حمید آرمی چیف بن گئے تو شاید وہ کبھی بھی اقتدار میں نہ آ سکیں پھر۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں جن کا انتظار تھا میاں صاحب کو کہ صحیح وقت آئے تو میں واپس جاؤں پاکستان۔ اب ان کے خیال میں یہ صحیح وقت ہے، لیکن عوام کیا سوچ رہے ہیں یہ الیکشن میں پتہ چلے گا، اگر جنوری یا فروری میں الیکشن ہوئے تو۔ ایز اے صحافی آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کی پاکستان واپسی اب بھی مشکوک ہے کسی حد تک؟ نہیں، میرے خیال میں 99.9% نواز شریف 21 اکتوبر کو ہی اسی چارٹرڈ پلان سے پاکستان واپس جائیں گے، اور یہ حتمی ہے پروگرام ان کا، اس میں کوئی تبدیلی ہونا میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے۔ اب یہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر تبدیلی آئی حماس اور اسرائیل کے درمیان، جو کہ ایک نئی جنگ چھڑی ہے، اس کی اثرات میاں صاحب کے جو مڈل ایسٹ کا دورہ ہے دبئی اور سعودی عرب میں جو ان کی ملاقاتیں تھیں، کیا وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ ان ملاقاتوں کے حوالے سے تو میں سچ بتاؤں کہ آفیشلی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ان کی کن شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ ان کی اہم شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں طے ہیں۔ ان ملاقاتوں پہ اثر ہوگا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ان معاملات کا جو مشرق وسطیٰ میں اب ہو رہے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے، اس کا اثر پاکستان کے اوپر ضرور پڑے گا۔ معاشی طور پہ پاکستان کنیکٹڈ ہے عرب ممالک سے، ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ان سے ہم پیسے بھی لیتے ہیں، ادھار بھی لیتے ہیں، سپورٹ بھی ملتی ہے ہمیں، وہ ساری چیزیں متاثر ہوں گی۔ اور یقیناً نواز شریف کے ذہن میں اگر یہ ہے کہ انہیں عرب ممالک سے بہت زیادہ اگر پیسے ملنے ہیں تو وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال سے، اور اس کا اثر ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دی پاکستانی عوام کے اوپر پڑے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں جنگ زیادہ عرصہ جاری رہتی ہے تو نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے اوپر بھی، بلکہ اوورآل دنیا کے اوپر بھی اس کا اثر بالکل اس لازمی کو طور پہ ہوگا۔ تیسری جنگ عظیم کا نام بھی دے رہے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ بطور صحافی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، اور جو بھی باؤنڈریز کے اعتبار سے حدود اور قیود ہیں اس میں سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جو آف دی ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، سوال تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اس میں کیسے اعداد و شمار ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب ایک پیج پہ ہیں، یا اب بھی یہ بات ہے
کہ چھوٹے میاں صاحب اچھے ہیں, بڑے میاں صاحب نہ ہی آئیں تو ایسا ہوگا. کیا ڈسکشن ہوتی تھی صحافیوں میں یا آپ کے سورسز میں؟ دیکھیں, ایک تو سوالات کی آپ نے بات کی. سوال بہت سارے لندن کے صحافیوں کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ سوال نرم کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے سوال کون پوچھتا ہے اور کون. ہم جیسے لوگوں کا بہت سا عرصہ جو ہے وہ ان کے ساتھ گزرا ہے لندن میں میاں صاحب کے ساتھ, اور ہم نے سخت سوال بھی پوچھے جو ان کو اچھے نہیں لگے, برے سوال بھی, اچھے بھی جو ان کے خیال میں تھے. اس کے باوجود نواز شریف جب جانے لگے تو انہوں نے جانے سے پہلے تمام صحافیوں کو بلایا اور ان سے ملاقات کی, اور انہوں نے مینشن کیا کہ آج یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مجھ پہ تنقید کرتے تھے, جو مجھ سے سخت سوال کرتے تھے, ان کا حق ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ تعمیری تنقید ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ان کے ساتھ ایک پیج پر ہے یا نہیں, میرا خیال ہے کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی حد تک نیوٹرل ہے. وہ یہ تو ضرور چاہتے ہیں کہ جو 9 مئی میں لوگ ملوث تھے انہیں سخت سزائیں ملیں, لیکن سیاست میں کھل کے مداخلت وہ نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان نے, چونکہ 9 مئی میں ان کے خیال میں عمران خان انوالو ہیں اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا سارے معاملے کو, اس لیے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ انہیں بھی سزا ملے قانون کے مطابق. لیکن اگر آپ کہیں کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو وزیر اعظم بنوانا چاہتی ہے تو میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, چند دن پہلے لندن سے نواز شریف کے دفتر سے ایک خبر دی گئی کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ جب تک فیض حمید اور ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل باجوہ کا احتساب نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اب اس خبر کے اوپر بہت سارا پریشر بھی آیا, اور پاکستان میں نون لیگ کی کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اس خبر کی بہت ساری تعویلیں پیش کی گئیں. ایون اسحاق ڈار نے جب لندن میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا, لیکن نواز شریف اپنے اس موقف میں قائم ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ 2017-18 میں جنہوں نے ان کی حکومت تبدیل کی ان کے بقول, وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کا احتساب نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا. اب وہ اس معاملے کا کتنا ذکر کرتے ہیں, کھل کے کتنی بات کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے, لیکن نواز شریف کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے ماضی میں بھی پرویز مشرف کے حوالے سے دیکھ لیں, انہوں نے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگایا اور ان کو سزا بھی ہوئی پرویز مشرف کو. تو مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف اگر اقتدار میں آئے تو وہ ریٹائرڈ جرنیلوں کے احتساب کی بات ضرور کریں گے, اور یہی ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے شاید انہیں وزیر اعظم بننے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں. اس کے علاوہ اور کوئی بات میرے خیال میں نہیں ہے. قرائش صاحب, جو شخص 35 سال سے سیاست کر رہے ہوں, جس جماعت کی 2 تائی اکثریت ہو, وہ برسر اقتدار آ جائیں, اس کے باوجود وہ آج امید پاکستان بن کے مینار پاکستان کے اوپر جائیں, تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ نواز شریف کو 3 دفعہ اقتدار ملا, بے نظیر کو 2 دفعہ ملا, لیکن ان دونوں کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا. ایون عمران خان کو بھی, بلکہ آج کی تاریخ تک پاکستان میں کوئی بھی ایک پرائم منسٹر ایسا نہیں گزرا منتخب وزیر اعظم جس کو وقت پورا کرنے دیا گیا ہو. تو یہ ایک آرگومنٹ ان کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ چونکہ نواز شریف کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا اس لیے وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. اس کے باوجود اگر آپ کمپیریزن کریں جو تعمیراتی کام پاکستان کے اندر ہوئے ہیں تو ان میں نواز شریف کا بہت بڑا کردار ہے. ایک جس طرح خان صاحب نے احساس پروگرام شروع کیا, خان صاحب نے جو لنگر خانے کھولے غریبوں کے لیے, ایک طرح سے انہوں نے اپنی طرف سے اچھا کام کیا. اسی طرح نواز شریف نے کنسٹرکشن کے جو کام تھے, موٹر ویز بنائی, میٹروز بنائی, اس طرح کے کام انہوں نے کیے, تو وہ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں. بالکل. فرید قریشی صاحب, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.